بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقولن احدکم عبدی و امتی کلکم عبید اللہ و کل نسائکم اماء اللہ ولیکن لیقل غلامی و جاریتی و فتایا و فتاتی ولا یقل العبد ربی ولیکن لیقل سیدی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو عبدی نہ کہے، اپنی باندی کو امتی نہ کہے، کیونکہ تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو اور تم میں کی ساری عورتیں وہ اللہ کی بندیاں ہیں، لیکن اس طرح کہو غلامی، اور باندی کے لیے اس طرح کہو جاریتی، یا غلام کے لیے اس طرح کہو فتایا، یا باندی کے لیے اس طرح کہو فتاتی۔ اسی طرح کوئی غلام اپنے آقا کو ربی نہ کہے بلکہ کہے سیدی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج کے درس حدیث میں بہت ہی اہم ناموں کے تعلق سے بہت ہی اہم مسئلہ، اہم بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آقا اپنے غلام کے لیے عبدی نہ کہے۔ عبدی، عبدن ایک لفظ ہے عربی زبان کا، جس کے جو غلام کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، یہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح امتن، امتن کے معنی ہے صرف بندی، اور یہ عربی زبان کے اعتبار سے جو باندیاں ہوتی ہیں، باندیاں، وہ باندیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کی بندی، اللہ کی بندی، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے عربی زبان میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح رب، رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، احسان کرنے والا۔ اب جو غلام کا آقا ہوتا ہے، وہ آقا اس کے اوپر احسان کرتا ہے، اس حساب سے کوئی غلام اپنے آقا کو اگر ربی کہتا ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ دو چار باتیں اس میں بتلائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ کوئی بھی آقا اپنے غلام کے لیے عبدی نہ کہے، مانے میرا غلام، عبدن کے ورڈ کے ساتھ میں نہ کہے، عبدن کے ورڈ کے ساتھ میں، پھر کیا کہے؟ غلامی کہے، غلامی، میرا غلام، عبدن کا ورڈ ہٹا کر غلام کا ورڈ وہاں پر لگائے، یا پھر یوں کہے فتایا۔ فتح کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے جوان، جوان کے معنی آتے ہیں، یا خادم کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدی، عبدن کے ورڈ کے ساتھ میں غلام کو مت بلاؤ، بلکہ یوں کہو فتایا، میرا خادم، میرا جوان، یعنی غلام کے لیے ہی فتح کا ورڈ یوز کرو، عبدن کا ورڈ یوز مت کرو۔ اسی طرح جو باندیاں ہوتی ہیں، ان باندیوں کے بارے میں کہا کہ باندیوں کے لیے امتی، امتی، امتن کا ورڈ اپنی طرف جوڑ کر مت کہو۔ پھر کیا کہو؟ فرمایا کہ باندی کے لیے تم یوں کہو جاریتی۔ جاریتن کے معنی عربی زبان کا لفظ ہے، لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو باندیاں ہوتی ہیں ان باندیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جاریتی کہو، مگر امتی، امتن کے ورڈ کے ساتھ میں باندی کو مت بلاؤ۔ اسی طرح فتاتی کہو، فتاتی، فتاتن وہی لفظ ہے فتایا کے جیسا۔ فتح جوان مرد کے لیے کہتے ہیں، فتات عورت کے لیے کہتے ہیں۔ تو فتاتن کے معنی آتے ہیں نوجوان لڑکی، یا پھر فتاتن کے معنی خادمہ، یہ بھی معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غلاموں کو عبدی اور باندیوں کو امتی مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ غلامی کہو، فتایا کہو غلاموں کے لیے، اور باندیوں کے لیے جاریتی کہو یا پھر فتاتی کہو۔ وہ دو الفاظ استعمال مت کرو، عبدن اور امتن۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو۔ عبدن، عبدن کے معنی عبادت والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لے کر کہا کہ تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو،
اسی طرح عورتوں میں ساری کی ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، کسی اور کی بندی نہیں ہیں، تو یہ چیز اس کے اندر ذکر کی گئی۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ عبدن کا جو ورڈ ہے نا، عبدن کے لیے سمجھیے، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، دو میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک غلام، غلام آقا کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم جو شریعت کا سسٹم ہے غلام کا، اس غلام کے لیے یوز ہوتا ہے، یا پھر عبادت کرنے والے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو غلامی کا سسٹم ہے اسلام کا غلام آقا کا جو سسٹم ہے وہ آج موجود نہیں ہے، اس لیے عبدن کے ورڈ کو غلام کے میننگ میں آج کے زمانے میں ہم نہیں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عبدن کا ورڈ عبادت کرنے والا بندہ، یہی معنی میں استعمال ہوگا ہمارے زمانے میں، دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے غلام کے معنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی اپنے غلام کو عبدی نہ کہے، استعمال ہوتا تھا مگر پھر بھی منع کر دیا، کیونکہ اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کوئی مراد لینے والا یہ معنی مراد لے لے گا کہ یہ اس آقا کی عبادت کرنے والا ہے کیا، عبادت کے معنی مراد لے لیا تو کیسا، ڈاؤٹ فل میننگ ہو جائیں گے، اس لیے کہا کہ وہ ورڈ ہی یوز مت کرو، بلکہ اس کی جگہ غلامی کا ورڈ یوز کر لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبدن کا ورڈ ہمارے زمانے میں صرف بندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عبادت کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب ایک مسئلہ یہ سمجھیے کہ عبدن کا ورڈ جب لگایا جائے گا تو اس کے بعد والا جو ورڈ آئے گا وہ اللہ کا نام ہونا ضروری ہے، بات سمجھ رہے؟ اچھا سمجھیے، اس کو ناموں کا اہم مسئلہ ہے۔ عبدن کا ورڈ جب ہم کسی کے بھی نام میں لگاتے ہیں، عبد النیم کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے، ان کے خاندان میں عبد النیم کی سیریز چلتی ہے، تو عبد النیم لگانا اگر ہے تو اس کے بعد والا جو ورڈ آئے گا وہ بعد والا ورڈ اللہ کا نیم ہونا ضروری ہے، اللہ کا ہی بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح ذہن میں رکھیے اس کو کہ عبدن کے بعد والا ورڈ اللہ کا نیم ہونا ضروری ہے، اگر وہ بعد والا ورڈ اللہ کا نیم نہیں ہے تو عبدن اس ورڈ کے ساتھ لگانا غلط ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، نہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں مثال سے ابھی سمجھاؤں گا۔ اب دوسری چیز یہ سمجھیے، اللہ کا نیم کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نیم کسے کہتے ہیں؟ جو 99 نیم ہیں قرآن کے اندر رہتے ہیں، شروع میں صرف 99 نیمز اللہ کے نیم ہیں کیا؟ اسماء حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نیم کا مطلب ہے اسماء حسنہ عربی میں اور اردو میں اللہ کے نیم۔ جو اسماء حسنہ ہیں وہ صرف 99 نیمز کو کہا جاتا ہے کیا؟ نہیں، اسماء حسنہ ان تمام ناموں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے، حدیث میں استعمال ہوئے، اور اللہ کے لیے ان ناموں کے استعمال کرنے پر امت کا اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے، ان تمام ناموں کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ 99 نیمز کو اسماء حسنہ نہیں کہتے، وہ بھی اسماء حسنہ ہے، وہ بھی اسماء حسنہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے نیمز ہیں جو 99 نیمز میں نہیں ہیں مگر قرآن میں اللہ کے لیے یوز ہوئے، مگر حدیث میں اللہ کے لیے یوز ہوئے، تو وہ بھی اسماء حسنہ میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں پھر اسماء حسنہ بول کے نارملی 99 نیمز کو بتاتے نا لوگاں، تو اس کا کیا ہے؟ اصل میں حدیث میں کیا ہے؟ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان میں سے 99 نام ایسے ہیں جو ان 99 نیمز کو یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ 99 نیمز کی ایک اسپیشل فضیلت ہے، باقی اسماء حسنہ سارے کے سارے ان 99 نیمز کے اندر گرے ہوئے نہیں ہیں، بات ٹھیک ہے؟ تو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 99 نیمز یہ بھی اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ بعض نیمز وہ ہیں جو ان 99 میں نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے نام ہیں، جیسے تھوڑے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو 99 نیمز میں نہیں ہیں مگر وہ اسماء حسنہ کی کیٹیگری میں آئیں گے، جیسے کہ مغیث فریاد رسی کرنے والا، یہ بندوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو مغیث اللہ کے ناموں میں شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح منعم احسان کرنے والا، یہ اللہ کے 99 نیمز میں نہیں ہے مگر یہ اللہ کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ طبیب کے معنی آتے ہیں ڈاکٹر ہمارے عام لینگویج میں، باقی طبیب کے معنی ہے شفا دینے والا، تو اللہ کے لیے حدیث میں استعمال ہوا طبیب، تو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔
اسماء حسنہ میں ہیں مگر 99 نیمز میں نہیں ہے. اسی طرح طیب، طیب یہ اللہ کے لیے حدیث میں یوز ہوا مگر 99 نیمز میں نہیں ہے. اسی طرح مولا، ممسک، مولا مانے دوست، اور بہت سارے میننگ آتے ہیں. ممسک تھامنے والا، جابر لوگوں کے مسائل حل کرنے والا، اور ناصر مدد کرنے والا، قاضی فیصلہ کرنے والا، اور موجود، موجود جو موجود ہے ہمیشہ، اور حبیب، حبیب محبوب. یہ ایسے نیمز ہیں جو 99 نیمز میں نہیں ہیں مگر اسماء حسنہ میں داخل ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا مطلب ہے وہ تمام نیم جو 99 نیمز میں بھی ہیں یا نہیں ہیں مگر قرآن میں، حدیث میں اور اجماع امت سے اللہ کے لیے یوز ہوئے. اب مسئلہ سمجھیے، عبدن کے بعد ایسا ورڈ ہونا ضروری ہے جو اللہ کے ناموں میں سے ہو، یا تو 99 نیمز میں سے ہو یا اس کے علاوہ نیمز میں سے ہو مگر اللہ کے لیے قرآن و حدیث میں یوز ہوا ہو. ویسا ہی نام عبدل کے ساتھ میں لگے گا، اس کے علاوہ نیمز نہیں لگ سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کو یہ دیکھنے میں آیا ہے نام کہ لوگ عبد السعید نام رکھتے ہیں. عبد السعید یہ غلط ہے. بعض لوگ عبد النعیم نام رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ سعید، سعید کے معنی ہے خوش قسمت، نعیم کے معنی ہے جس پر احسان ہوا. خوش قسمت، جس پر احسان ہوا، یہ ایسے نیمز ہیں اللہ کے لیے یوز نہیں کر سکتے ہیں. جب وہ اللہ کے لیے یوز نہیں ہو سکتا ہے تو عبدل کے بعد لگ بھی نہیں سکتا ہے. بات سمجھ رہے؟ عبدل کے بعد والا نیم ایسا ہونا ضروری ہے جو اللہ کے لیے یوز ہو سکتا ہو، اور جو نیم اللہ کے لیے یوز نہیں ہو سکتا وہ عبدل کے بعد لگانا جائز نہیں ہے. تو عبد السعید، عبد النعیم نام غلط ہے. اگر کسی کا نام ہے تو وہ نام محمد نعیم، محمد سعید ایسا نام رکھ لیں، عبد النام کے ساتھ میں سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مسئلہ تفصیل. اب تھوڑے سے نام 99 نیمز میں سے کچھ ایسے نام جو عبدل کے ساتھ لگانا ضروری ہے اور کچھ ایسے نام جو عبدل کے بغیر رکھ سکتے ہیں. تھوڑے تھوڑے میں بتلا رہا ہوں، باقی تفصیل آپ حضرات مل کر پوچھ لیں. جیسے کہ اللہ ہے، عبد اللہ کہیں گے، خالی اللہ یا محمد اللہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں، عبد لگانا پڑے گا. اسی طرح ربن، رب کسی کا نام خالی رب نہیں رکھ سکتے ہیں، عبد الرب رکھنا پڑے گا. یا اس کے ساتھ میں عبدل کے بجائے ادھر عبدل کے سائڈ میں کوئی دوسرا لفظ لگے گا. جیسے کہ سیف اللہ ہے، سیف اللہ رکھ سکتے ہیں. سیف الرب ہے، رب کی تلوار رکھ سکتے ہیں. مگر صرف اللہ، صرف رب، ایسا یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح رحمان، رازق، باری نام یاد رکھ لیجئے، تھوڑے نام ہیں: اللہ، رب، رحمان، رازق، باری، ملک، قدوس، متکبر، الہ، معبود، غفار، مالک الملک، سبحان. یہ چند نیم ایسے ہیں، ایسا ڈائریکٹ نام نہیں رکھ سکتے. محمد اللہ، محمد رب، محمد رحمان، محمد رازق، سید رازق، محمد ملک، شیخ ملک، سید ملک نہیں رکھ سکتے ہیں. محمد متکبر، شیخ متکبر، سید متکبر نہ، غلط ہے. محمد معبود، سید معبود، شیخ معبود نہیں رکھ سکتے ہیں. محمد غفار، شیخ غفار، سید غفار، غلط. اسی طرح محمد سبحان، شیخ سبحان نہیں. یہ ایسے نیم ہیں اس کے ساتھ میں عبدل لگانا پڑے گا، یا عبدل کے بجائے کوئی ایسا ورڈ لگائیں کہ جس کی وجہ سے معنی کے اندر فساد نہ آئے، معنی نہ بگڑے. یہ علماء سے مشورہ کریں، مگر خالی ایسا نیم نہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑے ایسے نام جو عبدل کے بغیر بھی نام رکھتے وقت میں رکھ سکتے ہیں، نام رکھتے وقت میں عبدل لگائے بغیر رکھ سکتے ہیں. جیسے وکیل، محمد وکیل، سید وکیل، شیخ وکیل، سب کے ساتھ آپ جوڑ لیجئے. تھوڑے میں نام بتا رہا ہوں، ایسا آپ رکھ سکتے ہیں: وکیل، رحیم، لطیف، حکیم، نور، واجد، حمید، کریم، ظاہر، رشید، علی، حلیم. یہ تھوڑے نام ہیں، یہ آپ عبدل کے بغیر اس طرف میں کوئی بھی اور نیم لگائے بغیر محمد، سید، شیخ اس کے ساتھ میں جوڑ کے آپ خالی نیم رکھ سکتے ہیں، اور خالی پکار بھی سکتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ خالی پکار بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ہو گئی تفصیل تھوڑے ناموں کے بارے میں. ایک لاسٹ مسئلہ، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اہم ہے، لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں. جس کا نام رکھتے وقت میں عبدل کے ساتھ نام رکھ دیا گیا،
اچھا مسئلہ یہ اچھا توجہ سے سنیے، بہت غلطی ہوتی ہے۔ نام رکھتے وقت میں جس کا نام عبدل کے ساتھ رکھ دیے اور بعد والا نیم بھی اللہ کا نیم ہی ہے رکھ دیے ہم، تو اب اس کو عبدل کے بغیر پکارنا گناہ ہے، نہیں پکار سکتے ہیں آپ۔ عبد الرحمن کسی کا نام ہے، رحمان، محمد رحمان، رحمان بھائی، نہیں پکار سکتے ہیں، عبدل کے ساتھ لگ چکا ہے نام۔ عبدل لگنے کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ بعد والا نیم اللہ کا نیم ہے۔ اب اگر آپ عبدل کے بغیر پکارو گے تو کیا مطلب ہوگا؟ مثال کے طور پر عبد الرحمن، اس کے میننگ ہوتے ہیں یہ جس کا ہم نے نام رکھا یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ رحمان نہیں ہے، یہ رحمان کا بندہ ہے۔ اب اگر ہم اس کو رحمان پکاریں گے وہی رحمان بھی ہوا، وہی رحمان کا بندہ بھی ہوا۔ بات سمجھ رہے؟ کسی کا نام ہم نے عبد القدیر رکھا تو عبد القدیر، عبدل کے معنی ہے بندہ، قدیر کے معنی ہوں گے اللہ، طے ہو گیا وہاں پر، قدیر اللہ مراد ہے۔ اب عبد القدیر کا مطلب ہے قدیر کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اب اگر ہم اس کو پکاریں گے قدیر بھائی، قدیر میاں، محمد قدیر، غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر عبد القدیر کا اس کا نیم قدیر نہیں ہے، یہ قدیر کا بندہ ہے، اور نیم میں قدیر سے مراد ہے اللہ۔ ہم اسی کو قدیر بھی بول رہے ہیں یعنی اللہ، اور اسی کو ہم قدیر کا بندہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اہم مسئلہ ہے جس کا نیم رکھتے وقت میں عبدل کے ساتھ میں رکھ دیے تو اس کو ہمیشہ عبدل کے ساتھ پکارنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بعض نیم ایسے ہیں رکھتے وقت میں عبدل کے ساتھ رکھنا ضروری ہے، بعض نیم ایسے ہیں رکھتے ہی وقت میں عبدل کے بغیر رکھ سکتے ہیں، تو جو نیم رکھتے وقت میں عبدل کے بغیر رکھ سکتے ہیں اس کو عبدل کے بغیر پکار بھی سکتے ہیں۔ اہم مسئلہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، باقی نیمز کی لمبی تفصیل ہوتی ہے، جس کو جیسا مسئلہ درپیش ہوگا آپ مسئلہ یا نام وغیرہ بتا کر کے اس کے تعلق سے مسئلہ معلوم کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اچھے ناموں کا انتخاب کر کے ناموں کے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا